اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آج یہ آپ سب کو میڈیا کو اس لیے دعوت دی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے۔ میں اس کے اوپر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس میں میری ساری قوم کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں، دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں، بینکرپٹ پاکستان تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا۔ ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے 9 ارب ڈالرز کے ارد گرد کم تھے، یعنی 3-4 ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے۔ ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ 3 گنا زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹ سے۔ ایکسپورٹس 5 سال بڑی نہیں ملک کی، یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ آمدنی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے۔ اور ہمیں جو پاکستان ملا، اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے، اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے۔ پھر کرونا آ گیا، 2 سال کرونا تھا، وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک بحران آتا ہے، اس سے نکلے، اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ کوئی 2-3 ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے نکلا، اور ادھر سے نکل کے 17 سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ ریٹ تھی، 5.7% تیسرے سال اور 6% ہمارے چوتھے سال۔ یہ پاکستان کی اکنامک سروے میں یہ ساری فگر تھے۔ ہماری 4 جو بڑی فصلیں تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی تھی، بمپر کراپ تھی، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی آمدنی، ریکارڈ ایکسپورٹس کی، ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی مدد کی، وہ 3 گنا زیادہ ایکسپورٹس بڑھ گئی۔ ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، وہ دنیا نے اکنالج کیا کہ کلائمیٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے نام لیا میرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ اکنالج کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کے اندر جو نمبر 1 میگزین ہے، جس کی سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اس کا نام ہے لانسٹ۔ لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا، یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لا سکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اکنالج تھا، ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں، 3 دفعہ ہماری حکومت کو، جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی، 3 دفعہ۔ اور ہاں، مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد۔ تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا۔
تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے۔ تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی۔ ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن۔ میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف۔ تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل نہ، میں نے اس کو کال آف کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں، 25 کروڑ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں۔ سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر بنا ہوتا ہے، الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی، ہماری گورنمنٹ کراتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں، بائی الیکشن جیتے ہیں جولائی کا، اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے۔ میرے اوپر کوئی 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے، 2 دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی، ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی۔ میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو، ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھا، سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 شہادتیں تھیں، وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کو دھمکیاں ملی، اس کے اوپر سارا اس کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے، رائے حق سے۔ تو جو اس سے کیا انہوں نے، پہلے ملک سے باہر وہ اور میں نے اس کو ایڈوائز کیا 2 دفعہ، میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں۔ تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو، اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائیں بیرونی سازش کے تحت، اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلند کرو تو 25 مئی پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر، ہمیں جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد صحافیوں کے منہ بند کر دیں، ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائیں، ARY کو بند کر دیا، وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا۔ اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے، ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب امینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک امینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے، کسی میں زرداری بچ رہا ہے،
کسی میں مریم بری ہو رہی ہے, کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا سعد رفیق وہ بچ رہا ہے. پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے, اور ساتھ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. جو میں نے کہا کہ جدھر ہم چھوڑ کے گئے, آج پاکستان خود شہباز شریف جا کے امریکہ میں کہتے کہ جی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے. ہمیں کہہ رہے کہ جی ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہماری وجہ سے تو آپ کی اکنامک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے, چیک کر لیں کہ کون سا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کون سا آپ 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. ساری آپ کے پاس سروے رپورٹس ہیں. کہتے جی ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے مہنگائی. تو 2.5 سال تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا جی عالمی مہنگائی ہے. ہمارے دور میں زیادہ عالمی مہنگائی تھی. اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت $130 سے 115 تک گئی ہے. آج وہ $90 پہ ہے تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو آج تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت دیکھیں, بجلی کی قیمت دیکھیں, ہمارے دور میں دیکھیں کون سی قیامت آ گئی تھی. تو ملک کی معیشت تباہ کی, کرپشن کیسز اپنے معاف کر دیے, ہمارے اوپر ظلم شروع کر دیا, کیسز پہ کیسز شروع کر دیے, صحافی بولے تو ان کے منہ بند کر دیے. یہ جو اس کی جو شہادت ہوئی ہے ارشد شریف کی, اس سے زیادہ ظلم کب ہوا پاکستان میں. اس کو وہاں سے دبئی سے واپس بگوا رہے تھے, اس لیے وہ کینیا گیا اپنی جان بچانے کے لیے. اسے پتا تھا کیا کرنے لگے. میں اس لیے جو اپنی یہ جو میری مارچ ہے, یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پالیٹکس سے بہت اوپر چیز ہے. یہ آزادی کی جنگ ہے, ان چوروں سے آزادی کی, اور یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, ان سے آزادی کی یہ جنگ ہے. اب یہ جو جہاد ہے, یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان نے جانا کدھر ہے. کیا ان چوروں کی غلامی کرنی ہے, یا ایک آزاد خود مختار ایک باعزت ملک بن کے رہنا ہے. یہ تو اس کا فیصلہ اب ہوگا. ان کے نیچے یہ ہمیں سمجھتے ہیں, جو کہ ان کے اور ان کے ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں, کہ ہم یہ جو مرضی فیصلہ کریں گے, ہم اگر انہوں نے چور اوپر بٹھا دیے تو ہم ان کی غلامی کریں گے. میں آج اس لیے میں اناؤنس کر رہا ہوں, یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے. یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے. ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے, سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں. میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ. اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑوں روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں. اور اگر برطانیہ کے اندر صرف ان کی پرائم منسٹر کا ان کی پرائم منسٹر کے چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کرواؤ, ساری اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے, صرف ایک پرائم منسٹر ان کا بدلا ہے رولنگ پارٹی کی, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کرواؤ. اور ہمارے ملک پہ جو یہ چوروں کو مسلط کر کے اپنی چوریاں معاف کروا رہے ہیں, اور جو انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو آج اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ اب فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے, ایک آزاد خود مختار ملک بننا ہے, یا ان چوروں کی غلامی کرنا ہے. ایک منٹ بیٹھیے. سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے جو صحافی ہیں, پوری صحافی برادری جو ہے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا ہے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور آج سیکرٹری جنرل PFUJ نے بھی مذمت کی ہے. مریم نواز صاحبہ کو آج
इस मौके पर ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था जिससे पूरी सहाफी बिरादरी के दिल जो है वो बहुत दुखी हैं। हम ये समझते हैं कि आप भी और पूरे पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी के माजरत के साथ आप अरशद शरीफ के हवाले से जो बात कर रही है वो अपने बच्चों के पास उसकी लाश आ रही है, वो हमारा शहीद है। इस मौके पर उन्हें इस तरह का जो बयान दिया है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है, आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बताया जा रहा था कि आपके किसी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपसे बात करने की बैकडोर रास्ते हो रहे हैं। खान साहब ये बताएं क्या वो रास्ते नाकाम हो गए हैं? और दूसरा, जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब कहीं जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं है, ये भी बताएं। देखिए, पहले तो मैं अरशद शरीफ का कह दूं कि आज मैं पेशावर में था और वहाँ केपी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे अरशद शरीफ शहीद के लिए, कि सहाफ़त के लिए जो उसकी कंट्रीब्यूशन और जिस तरह उसने स्टैंड लिया है। और मैं जब मेरी सीएम पंजाब से बात होगी और मैं ये चाहूँगा कि पंजाब की हुकूमत भी उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। जहाँ तक देखें, एक मिनट प्लीज़ देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, सिर्फ एक एक करके करें क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आती क्या। अब सुनें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं बार बार कह बैठा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मुज़ाकरात से अपने मसले हल करती है, बंदूकों से नहीं करती। हमारे दरवाजे हमेशा बैकडोर चैनल्स पे खुले थे, लेकिन मुझे ये अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको खौफ आ गया है, इनके ऊपर खौफ तारी हो गया है कि अपना पालतू इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद, जिसने 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा वोट डाली थी पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सके और इसलिए वो अब दूसरी तरफ चले गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक बिल्कुल एक गैर आइनी और कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। पहले फंडिंग केस के ऊपर कोशिश की, उधर फेल हो गया। अब इसके लिए क्योंकि ये मैच अब खेलने के काबिल नहीं है, इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवानी। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अब मार्च की तरफ जाएंगे। जी बारी बारी। इस तरफ से वहीद कर ले, वहीद लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और मूड में लगती है। उन्होंने सिंध हुकूमत से जो पुलिस है सिंध की, उनको इस्लामाबाद में वहाँ पे मंगवाई गई है दस्तों की सूरत में। क्या आप समझते हैं और भी आप शामिल होंगे लॉन्ग मार्च से, या कितने किस तरह का रूट होगा आपका? आप यहाँ से जाएंगे या वहाँ से शामिल होंगे? मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूंगा। उसको 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। अच्छा एक मैं वो जवाब ही नहीं मौका चले बोले। एक मिनट ये देखो, ये होता क्या है कि देखो, एक वो सवाल पूछ रहा था, दूसरा पूछते वो बीच में रह जाता। देखिए, बिल्कुल उससे बात ठीक की कि मैंने सुना है कि क्योंकि कैंपें टांग रही हैं इस्लामाबाद में, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई है अब सिंध से। अब पहले मेरा सवाल ये है कि जब वो बिलावल अपनी बड़ी लंबी सिंध से डराने वाली हमें मार्च लेके आया था, तो क्या हमने कोई एक्स्ट्रा पुलिस की कभी सोचा भी था? क्या फजल रहमान जो बार बार आता है इस्लामाबाद 2 दफ़ा आया, हमने तो कोई किसी को नहीं ऑर्डर किया। तो मुझे ये नहीं समझ आएगी इनको डर किस चीज़ का लगा हुआ है। और ये सिंध से पुलिस जो लेके आ रहे हैं, ये क्या करने आ रही है, यानी इनका मकसद क्या है इसका? क्योंकि हमने तो पुरअमन एहतजाज है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं फिर से, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मेरे हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। मैंने जब 25 मई को कॉल ऑफ की अपनी मार्च, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे डर था उसके बाद कि अब खून होने लगा है, इसलिए मैंने कैंसिल की थी। तो ये पहले जहन में डाल लें कि ये जो मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं, राना सनाउल्लाह एक कातिल है, ये जो शहबाज शरीफ है ये सबसे बड़ा डाकू और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवाई हुई है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि इसने
पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। ये जराइम पेशा लोग हैं, इनको समझ, क्योंकि अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, तो इसलिए ये कहा जी हम पता नहीं डंडे मारेंगे या क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जिस तरह की अवाम आएगी, मैं आज इंशाअल्लाह आप सबके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ, किसी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस तब कुछ करती है जब 1,5-2 हज़ार लोगों को देखे, जब लाखों लोग आ रहे होंगे कौन सी पुलिस कुछ करेगी? बारी बारी सबको मौका मिलेगा, प्लीज बारी बारी करना है, लेकिन अब आप अपना लॉन्ग मार्च जो है, हाँ साहब ये बता दें, आप अपना लॉन्ग मार्च कई देर से कह रहे थे कि करना है, लेकिन अब आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो नवंबर के महीने के करीब ले आए हैं। इस महीने में तैनाती भी होनी है और कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इलेक्शन नहीं बल्कि तैनाती के लिए भी कर रहे हैं, ये भी क्लियर कर दें। और दूसरा ये भी सर बता दें कि जो तशद्दुद किया जाएगा आपके लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, उन पे तशद्दुद होता है, तो आपकी फिर प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है? देखिए, पहले मैं फिर से वाजे कर दूं, ये आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, जुमे को शुरू हो रही है हमारी मार्च। तो फिर से कि ये नहीं, मैं जुमे को अनाउंस नहीं कर रहा, आज शुरू हो रही है। आपने जो बात की ना अभी, देखिए हमेशा हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूँ आज कोई बताए कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही हैं, ख्वातीन आ रही हैं, किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, हम वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और अवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी हुई फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नून लीग के, मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं कि अमेरिका में जाएं, उनके घुटने गोडे पकड़ के कहें कि जनाब हमें किसी तरह ले आओ। ये अवाम के अंदर तो निकल ही नहीं सकते। मुझे बताएं, ये अवाम के अंदर जाके जलसा नहीं कर सकते। ये सारी पार्टीज ने मिलकर कोई मीनार पाकिस्तान को आधा हिस्सा नहीं भर सकी। तो इसलिए ये अवाम के साथ हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि सारी इस वक्त जो भी ये जमातें हैं, जो अवाम हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, ये जो हुआ है ना अरशद शरीफ से, ये सारी कौम हिल गई है इससे। क्यों हिली है? क्योंकि अरशद शरीफ जो मर्जी कर दें आप, लोग उसको जानते थे कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा आदमी जो ज़मीर का सौदा नहीं करता था, वो मुल्क के लिए खड़ा होता था। उससे जो किया गया है, और वो सारी अब क्या कौम समझ रही है कि पहले आपने चोरों को ऊपर बैठा दिया, अब उनको हमारे ऊपर हजम करवाने के लिए आप हर किस्म का जुल्म कर रहे हैं कि मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं, और टेलीफोन नामालूम नंबरों से टेलीफोन आ रहे हैं, जी आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डरा रहे हैं लोगों को। हमारे पेशावर के अंदर मुल्तान में नामालूम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं एमपीज को कि जी आपने मार्च में नहीं शिरकत करना। यानी ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ कि ये चोरों को बैठा रहे हैं ऊपर, जो अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े महलों में बाहर रह रहे हैं। वो लोग जो मुल्क एक नेशनल फेडरल पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही है, उसको दीवार से लगा रहे हैं। अरशद शरीफ जैसे सहाफियों से ये कर रहे हैं, और हम कौम भेड़ बकरियों की तरह बैठी रहे। मैं तो इसको जहाद कहता हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने तो इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निज़ाम का मुकाबला करना है। ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया खान साहब, लेकिन ये बता दें कि ये जो लॉन्ग मार्च है, क्या ये हुकूमत गिराओ मार्च है या जस्ट आप लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना या जलसा करेंगे वापस? देखें, ये मैं फिर से कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं। मुझे जाके अमेरिका के पैर पकड़ने के लिए पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं करवाने। मैं हूं एक पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा। मैंने अपनी अवाम को अपने साथ मिलाना है।
اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا. 6 مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے اگینسٹ یہ جتنے بھی یہ پارٹیز سب مل کے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے اگینسٹ جا کے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہم. کسی نے نہیں کیا کیونکہ عوام کے ساتھ ہم ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں. ایک منٹ سن لیں. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر یہ کچھ کریں گے, اور میں یہ بھی آج کہہ دوں, اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا, میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. انہوں نے جو ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا ہے, ان کے پلین کلوتھ میں لوگ پھر رہے تھے, وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. ہمیں پتہ تھا ان کے لوگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ہم نے ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے. یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. بات باری جو پکڑ دکڑ ہے, گرفتاریاں ہوئی, کئی لیڈر بند کر دیں گے. ابھی آپ نے 3 روز پہلے اعلان کر دیا ہے کہ میرے کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا, تو یقیناً جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گرفتاریاں کرے گی. آپ کی گرفتاری کو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس دوران آپ کہاں قیام کریں گے؟ لاہور میں رہیں گے, خیبر پختونخوا میں رہیں گے, کہاں کریں گے کہ گرفتاری کو ورڈ کیا ہے؟ دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا. بیگ بھی میرا پیکٹ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے. یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو, اور اس کے اوپر ایک معاشرہ, مہذب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آج ذرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. اسحاق ڈار ریٹن اس کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. قاضی فیملی جو ایلفرڈ میں لنڈن میں تھی, یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا. یہ اس کی ریٹن ایفیڈیوٹ ہے, وہ ہے فائنانس منسٹر. 18 قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کیا ہوا. یہ ہے انٹیریئر منسٹر. شہباز شریف اور اس کا بیٹا, ان کو انڈر ٹرائل, ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب کے FIA کے کیسز پہ. ان کے جو 4 گواہ ہیں وہ مر گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہارٹ اٹیک سے. وہ FIA کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. رانا ثناءاللہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصل آباد میں, اس نے خودکشی کر لی. یہ پاکستان میں ڈاکو راج, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج, اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کے راستہ ہے. یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے, ان لوگوں کو چلنے دو. یہ ملک تو ڈیفالٹ کی طرف اب جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا, روپیہ کدھر جا کے رکے گا, 300 پہ 250 350, کسی کو کیا پتا کیا ہوگا. ملک آگے لوگ مہنگائی میں مر گئے ہیں, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے؟ اور پھر 2 قسم کی موومنٹس ہیں. ایک ہے سافٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں, عوام پیسفل دائرے میں رہ کے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی, یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے, ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا, تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے.
श्री लंका की तो 2.5 करोड़ आबादी है, यहाँ 25-22 करोड़ की आबादी है। यहाँ तो एक दफा ये बिखर गया मुल्क, ये तो कोई भी नहीं संभाल सकता। तो बजाय ये कि चोरों को बैक करें, ये लोग इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त। शुक्रिया जी।